حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگل میں رہنے والا سخت دل ہوتا ہے، شکار کا پیچھا کرنے والا غافل ہوتا ہے، اور بادشاہ کے پاس جانے والا فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے، جو شخص بادشاہ کے ساتھ لگا رہتا ہے تو وہ فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، جس قدر کوئی شخص بادشاہ کے قریب ہوتا ہے وہ اسی قدر اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3701۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے فضیلت والا جہاد اس شخص کا ہے جو ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3705۔ حضرت امام احمد اور امام نسائی نے اسے طارق بن شہاب سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3706۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی حکمران کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے سچا وزیر عنایت فرما دیتا ہے۔ اگر وہ بھول جائے تو وہ وزیر اسے یاد کرا دیتا ہے، اور اگر اسے خود ہی یاد ہو تو وہ اس کی مدد کرتا ہے، اور جب وہ اس کے ساتھ اس کے برعکس ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے برا وزیر مقرر کر دیتا ہے۔ اگر وہ بھول جائے تو وزیر اسے یاد نہیں کراتا، اور اگر اسے یاد ہو تو پھر وہ اس کی مدد نہیں کرتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3707۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حکمران لوگوں کے عیوب تلاش کرتا رہتا ہے تو وہ انہیں خراب کر دیتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3708۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم لوگوں کے عیوب تلاش کرو گے تو تم انہیں خراب کر دو گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3709۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت کیا کرو گے جب میرے بعد حکمران اس مال غنیمت کو اپنے پاس ہی رکھ لیں گے؟ میں نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں اپنی تلوار اپنے کندھے پر رکھوں گا، پھر قتال کروں گا حتیٰ کہ آپ سے آ ملوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس چیز سے بہتر چیز کے متعلق نہ بتاؤں؟ صبر کرنا حتیٰ کہ تم مجھ سے آ ملو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3710۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 70 کی دہائی کے آغاز سے اور 9 عمروں کی حکومت سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3716۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابی کو کسی کام پر مبعوث فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لوگوں کو اجر و ثواب کی خوشخبری سنانا، نفرت نہ دلانا، اور آسانی پیدا کرنا، تنگی پیدا نہ کرنا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3722۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو، سکون پہنچاؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3723۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دادا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجتے ہوئے فرمایا، آسانی پیدا کرنا، تنگی پیدا نہ کرنا، خوشخبری سنانا، نفرت نہ دلانا، اتفاق رکھنا اور اختلاف پیدا نہ کرنا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3724۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عہد شکنی کرنے والے کے لیے روز قیامت جھنڈا نصب کیا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ فلاں بن فلاں شخص کی عہد شکنی کا نتیجہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3725۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت ہر عہد شکن کے لیے ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعے وہ پہچانا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3726۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت ہر عہد شکن کی پشت پر ایک جھنڈا ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، روز قیامت ہر عہد شکن کے لیے ایک جھنڈا ہوگا جو اس کی عہد شکنی کے مطابق بلند کیا جائے گا۔ سن لو، سربراہ مملکت سے بڑھ کر کسی عہد شکن کی عہد شکنی نہیں۔
مشکات المصابی حدیث نمبر 3727۔ حضرت عمرو بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ جس شخص کو مسلمانوں کے کسی معاملے کا سرپرست بنا دے اور وہ ان کی ضرورت، ان کی شکایت اور ان کی حاجتوں کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن جائے تو اللہ اس کی ضرورت و شکایت اور اس کی حاجت پوری کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنے کے لیے ایک آدمی کو مقرر کیا۔ ترمذی اور احمد کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ اس کی ضرورت، حاجت اور محتاجی کے وقت آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3728۔ حضرت ابو شماخ ازدی اپنے چچا سے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جسے لوگوں کے کسی معاملے کی ذمہ داری سونپی جائے، پھر وہ مسلمانوں یا مظلوموں یا حاجت مندوں کی ضرورتوں سے دروازے بند کر لے تو اللہ اس کی حاجت اور ضرورت کے وقت، جبکہ وہ انتہائی ضرورت مند ہو، اپنی رحمت کے دروازے بند کر لیتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3729۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حاکم غصے کی حالت میں دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3731۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حاکم فیصلہ کرتے وقت کوشش کرے اور درست فیصلہ کرے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور جب فیصلہ کرے اور کوشش کے باوجود غلطی ہو جائے تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3732۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو لوگوں کا قاضی بنا دیا گیا گویا وہ چھری کے بغیر ذبح کر دیا گیا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3733۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک قاضی ظلم نہ کرے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ ظلم کرتا ہے تو وہ اس سے الگ ہو جاتا ہے اور شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے، جب وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ اسے اس کے نفس کے سپرد کر دیتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3741۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقدمہ لے کر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ یہودی حق پر ہے، اس لیے انہوں نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو یہودی نے انہیں کہا، اللہ کی قسم آپ نے حق کے مطابق فیصلہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے درہ مارا اور فرمایا، تجھے کیسے پتہ چلا؟ یہودی نے کہا، اللہ کی قسم ہم تورات میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ جو قاضی حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو اس کے دائیں بائیں ایک فرشتہ ہوتا ہے، وہ دونوں اسے حق کے لیے درست رکھتے ہیں اور اسے حق دینے کی کوشش کرتے ہیں، جب وہ حق چھوڑ دیتا ہے تو وہ دونوں آسمان کی طرف اوپر چڑھ جاتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3742۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہ تمہیں دیتا ہوں اور نہ تم سے روکتا ہوں، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، میں تو اسی جگہ پر خرچ کرتا ہوں جہاں کے متعلق مجھے حکم دیا جاتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3745۔ حضرت خولہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ اللہ کے مال یعنی بیت المال میں ناحق تصرف کرتے ہیں، روز قیامت ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3746۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے فرمایا، میری قوم جانتی ہے کہ میرا کاروبار میرے اہل خانہ کے اخراجات کے لیے کافی تھا، مجھے مسلمانوں کے معاملات کے حوالے سے مشغول کر دیا گیا ہے، لہٰذا آل ابو بکر اس مال سے کھائیں گے اور ابو بکر مسلمانوں کے لیے کام کریں گے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3747۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم جس شخص کو کسی کام پر مقرر کریں اور اسے تنخواہ بھی دیں اور پھر اس کے علاوہ جو مال وہ حاصل کرے گا وہ خیانت ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3748۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امارت کا کام کیا تو آپ نے مجھے اجرت عطا فرمائی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3749۔ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہمارا عامل یعنی حکمران گورنر ہو اور اگر اس کی بیوی نہ ہو تو وہ بیت المال میں سے حق مہر ادا کر کے شادی کر لے، اگر اس کا خادم نہ ہو تو وہ خادم خرید لے، اور اگر اس کی رہائش نہ ہو تو وہ رہائش خرید لے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، جس نے اس کے علاوہ کچھ حاصل کیا تو وہ خیانت کرنے والا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3751۔ حضرت عدی بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، تم میں سے جس شخص کو ہمارے کسی کام پر عامل مقرر کیا جائے اور وہ اس میں سے سوئی یا اس سے کوئی چھوٹی بڑی چیز ہم سے چھپا لے تو وہ خیانت کرنے والا ہے، وہ روز قیامت اسے لے کر آئے گا۔ یہ بات سن کر انصار میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ اپنی تفویض کردہ ذمہ داری مجھ سے واپس لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کس لیے؟ اس نے عرض کیا، میں نے آپ کو ایسے ایسے فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ کہتا ہوں، ہم جس شخص کو عامل مقرر کریں تو اسے چاہیے کہ وہ حاصل ہونے والی ہر قلیل و کثیر چیز پیش کرے اور پھر اس میں سے جو اسے دیا جائے وہ اسے لے لے، اور جس چیز سے اسے روک دیا جائے تو وہ اس سے رک جائے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3752۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3753۔ حضرت امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3754۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں اپنا اسلحہ اور کپڑے جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں حاضر خدمت ہوا تو آپ وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، عمرو، میں نے تمہاری طرف پیغام بھیجا تھا کہ میں تمہیں کسی مہم پر روانہ کروں، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تمہیں مال غنیمت عطا فرمائے اور میں تمہیں کچھ مال عطا کروں گا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میری ہجرت مال کی خاطر نہیں تھی، وہ تو محض اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال مال صالح مرد کے لیے اچھا ہے۔ شرح سنہ اور امام احمد نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں، صالح انسان کے لیے حلال مال بہتر ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3756۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو محض ان کے دعوے کی بنیاد پر دے دیا جائے تو لوگ آدمیوں کے خون اور اموال کا دعویٰ کرنے لگیں گے، لیکن قسم مدعی علیہ کے ذمے ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3758۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کا مال حاصل کرنے کے لیے قصداً جھوٹی قسم اٹھائے تو وہ روز قیامت جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس شخص پر ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3759۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنی قسم کے ذریعے کسی مسلمان شخص کا حق حاصل کیا تو اللہ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا اور اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا۔ یہ بات سن کر کسی آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، خواہ وہ معمولی سی چیز ہو۔ آپ نے فرمایا، خواہ وہ پیلو کی شاخ ہو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3760۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی ایک انسان ہوں، تم اپنے مقدمات میرے پاس لاتے ہو اور ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی دلیل دوسرے کی نسبت زیادہ فصاحت کے ساتھ پیش کر لے اور میں جو اس سے سنوں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ جس شخص کو اس کے مسلمان بھائی کے حق میں سے کوئی چیز دے دی جائے تو وہ اسے حاصل نہ کرے، گویا اس طرح میں اسے جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3761۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخت جھگڑالو شخص اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ شخص ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3762۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اور ایک گواہ کے ساتھ فیصلہ کیا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3763۔ حضرت علقمہ بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضرموت سے اور ایک آدمی کندہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس شخص نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ کندی نے عرض کیا، یہ زمین میری ہے اور میرے قبضے میں ہے، اس کا اس پر کوئی حق نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرمی سے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، تم اس سے قسم لے لو۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ تو ایک فاجر شخص ہے، وہ قسم کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور نہ کسی چیز سے پرہیز کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہیں اس سے یہی کچھ مل سکتا ہے۔ جب وہ کندی قسم کھانے چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے اس کا ناحق مال کھانے کے لیے قسم اٹھائی تو یہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس سے اعراض فرمائے گا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3764۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3765۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بہترین گواہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ یہ وہ ہے جو اس گواہی کی طلب کیے جانے سے پہلے اپنی گواہی پیش کر دے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3766۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دور کے لوگ صحابہ کرام سب سے بہتر ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں یعنی تابعین، اور پھر وہ جو ان کے ساتھ ہیں، پھر کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ ان میں سے کسی کی گواہی اس کی قسم پر اور اس کی قسم اس کی گواہی پر سبقت لے جائے گی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3767۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم پر قسم پیش کی تو انہوں نے قسم اٹھانے میں جلدی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ قسم کے بارے میں ان کے درمیان قرعہ اندازی کی جائے کہ ان میں سے کون حلف اٹھائے گا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3768۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گواہ پیش کرنا مدعی کے ذمے ہے اور قسم مدعی علیہ کے ذمے ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3769۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو آدمیوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں جنہوں نے میراث کے متعلق آپ کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا۔ ان دونوں کے پاس کوئی دلیل و گواہی نہیں تھی، ان دونوں کا محض دعویٰ ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جس شخص کو اس کے مسلمان بھائی کے حق میں سے کچھ دے دوں تو حقیقت میں اسے جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ یہ سن کر دونوں میں ہر ایک عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول، میرا یہ حق میرے ساتھی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے نہیں، تم دونوں جاؤ اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے تقسیم کر لو، پھر دونوں قرعہ اندازی کرو، پھر تم دونوں میں سے ہر ایک اپنا حصہ اپنے ساتھی کے لیے حلال قرار دے۔ دوسری روایت میں ہے، فرمایا، اس چیز کے بارے میں مجھ پر کوئی چیز نازل نہیں ہوئی، اس لیے میں تمہارے درمیان اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہوں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3770۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اونٹ کے متعلق دعویٰ کیا تو ان میں سے ہر ایک نے دو گواہ پیش کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان دونوں کے درمیان نصف نصف تقسیم فرما دیا۔ نسائی اور ابن ماجہ میں انہی سے مروی حدیث میں ہے کہ دو آدمیوں نے ایک اونٹ کے متعلق دعویٰ کیا اور ان میں سے کسی کے پاس بھی گواہ نہیں تھے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان دونوں کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3772۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمیوں نے کسی جانور کے بارے میں جھگڑا کیا اور ان دونوں کے پاس کوئی گواہی نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم پر قرعہ اندازی کرو، جس کا قرعہ نکل آئے وہ قسم دے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3773۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے قسم لینے کا ارادہ کیا تو فرمایا، اللہ کی قسم اٹھاؤ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں کہ تمہارے پاس اس شخص یعنی مدعی کی کوئی چیز نہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3774۔ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میری اور ایک یہودی کی کچھ مشترکہ زمین تھی،
اس نے میرے حصے کا انکار کر دیا۔ میں اپنا مقدمہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی گواہی ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے یہودی سے فرمایا، قسم اٹھاؤ۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ تو قسم اٹھا لے گا اور میری زمین غصب کر لے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3775۔ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کندی اور حضرمی شخص نے یمن کی زمین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا تو حضرمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس شخص کے والد نے میری زمین غصب کر لی تھی اور اب وہ اس کے قبضے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس گواہ ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں، لیکن میں اس سے قسم لوں گا، اس طرح کہ اللہ کی قسم وہ نہیں جانتا کہ بے شک میری زمین کو اس کے والد نے غصب کیا ہے۔ کندی قسم کے لیے تیار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم کے ذریعے مال حاصل کرتا ہے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ شخص اجزم ہوگا، یعنی اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا یا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس کندی نے عرض کیا، وہ زمین اس کی ہی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3776۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور جس شخص نے اللہ کی پختہ قسم اٹھائی اور اس میں مچھر کے پر کے برابر جھوٹ داخل کر دیا تو روز قیامت تک اس کے دل میں ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3777۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے اس منبر کے پاس جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، خواہ وہ سبز مسواک کے متعلق ہو تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا جاتا ہے یا اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3778۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیانت کرنے والے مرد کی شہادت یعنی گواہی جائز نہیں، اور نہ خیانت کرنے والی عورت کی، نہ زانی مرد کی گواہی جائز ہے اور نہ زانیہ عورت کی، اور دشمنی رکھنے والے شخص کی اپنے بھائی کے متعلق گواہی جائز نہیں، اور خاندان کے زیر کفالت شخص کی اس خاندان کے متعلق گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3782۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گوار کی بستی میں رہائش پذیر شخص کے خلاف گواہی جائز نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3783۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ فرمایا تو آپ نے جس شخص کے خلاف فیصلہ فرمایا جب وہ واپس جانے لگا تو اس نے کہا، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ عجز و نادانی پر ملامت فرماتا ہے، بلکہ تمہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ جب کوشش کے باوجود کوئی خلاف توقع واقعہ غالب آ جائے تو تم کہو، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3784۔ حضرت بحث بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو تہمت پر قید میں رکھا۔ امام ترمذی اور امام نسائی نے یہ اضافہ نقل کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3785۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیانت کرنے والے مرد کی شہادت یعنی گواہی جائز نہیں، اور نہ خیانت کرنے والی عورت کی، نہ زانی مرد کی گواہی جائز ہے اور نہ زانیہ عورت کی، اور دشمنی رکھنے والے شخص کی اپنے بھائی کے متعلق گواہی جائز نہیں، اور خاندان کے زیر کفالت شخص کی اس خاندان کے متعلق گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3782۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گوار کی بستی میں رہائش پذیر شخص کے خلاف گواہی جائز نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3783۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ فرمایا تو آپ نے جس شخص کے خلاف فیصلہ فرمایا
جب وہ واپس جانے لگا تو اس نے کہا میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ عجز و نادانی پر ملامت فرماتا ہے، بلکہ تمہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ جب کوشش کے باوجود کوئی خلاف توقع واقعہ غالب آ جائے تو تم کہو میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3784۔ حضرت بحث بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو تہمت پر قید میں رکھا۔ امام ترمذی اور امام نسائی نے یہ اضافہ نقل کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3785۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے، خواہ اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا یا اپنی پیدائش کی سرزمین میں بیٹھا رہا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کیا ہم اس کے متعلق لوگوں کو خوشخبری نہ دے دیں؟ آپ نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ افضل و اعلیٰ جنت ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور جنت کی نہریں وہیں سے جاری ہوتی ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3787۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو روزے دار ہے، قیام کرتا ہے، قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، روزے اور نمازوں میں کوتاہی نہیں کرتا حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا واپس آ جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3788۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کے لیے نکلنے والے شخص کو جو محض مجھ پر ایمان لانے اور میرے رسولوں کی تصدیق کرنے کی بنا پر نکلتا ہے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ وہ اسے اجر و غنیمت کے ساتھ واپس لوٹائے گا یا اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3789۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر مجھے اس کا خیال نہ ہوتا کہ بہت سے ایسے مومن ہیں جنہیں مجھ سے پیچھے رہ جانا پسند نہیں اور میرے پاس ان کے لیے سواریوں کا انتظام بھی نہیں تو میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3790۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دن مورچہ بند ہونا دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس کے مل جانے یا اسے خرچ کر دینے سے بہتر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3791۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام گزارنا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3792۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ کی راہ میں ایک دن اور ایک رات مورچہ بند ہونا 1 ماہ کے روزوں اور اس کے قیام سے بہتر ہے، اور اگر وہ اسی جگہ فوت ہو جائے تو اس کا وہ عمل جو وہ کیا کرتا تھا جاری رہتا ہے، اس کا جنت سے رزق جاری کر دیا جاتا ہے اور وہ قبر میں فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3793۔ حضرت ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں گردآلود ہونے والے پاؤں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3794۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر اور اس کا قاتل مجاہد جہنم کی آگ میں کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3795۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے اس شخص کی زندگی بہترین ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، وہ جب کبھی خوف یا فریادی کی آواز سنتا ہے تو وہ اس گھوڑے کی پشت پر تیز رفتاری کی وجہ سے اڑتا ہوا جاتا ہے، وہ قتل اور موت کو اس کی ممکنہ جگہ سے تلاش کرتا ہے
یا پھر اس آدمی کی زندگی بہترین ہے جو اپنی بکریاں لے کر کسی پہاڑ کی چوٹی پر یا کسی وادی میں پھرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتا رہتا ہے، یہ دیگر لوگوں سے خیر و بھلائی پر ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 3796۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی راہ میں کسی مجاہد کو تیار کیا تو اس نے بھی جہاد کیا، جس شخص نے کسی مجاہد کے اہل خانہ میں جانشینی کا حق ادا کیا تو اس نے بھی جہاد کیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 3797۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجاہدین کی خواتین کی حرمت جہاد میں شریک نہ ہونے والوں پر ان کی ماؤں کی حرمت جیسی ہے۔ جہاد میں شریک نہ ہونے والوں میں سے کوئی شخص کسی مجاہد کے اہل خانہ کی جانشینی کرتا ہے اور وہ ان کے بارے میں خیانت کرتا ہے تو روز قیامت اسے کھڑا کیا جائے گا اور وہ مجاہد اس کے اعمال میں سے جو چاہے گا لے لے گا۔ تمہارا کیا خیال ہے، وہ اس کی کوئی نیکی چھوڑے گا؟ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 3798۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی مہار والی اونٹنی لے کر آیا تو اس نے عرض کیا، یہ اللہ کی راہ میں وقف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے روز قیامت 700 اونٹنیاں ہیں، وہ سب مہار والی ہوں گی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 3799۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیل قبیلے کے بنو لحیان کی طرف ایک لشکر بھیجنے کا ارادہ کیا تو فرمایا، ہر دو آدمیوں میں سے ایک دشمن کی طرف اٹھ کھڑا ہو اور اجر ان دونوں کو ملے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 3800۔ Hello friends, subscribe my channel Hotties 92. Hello friends, subscribe my channel Hotties 92.